اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے تو نماز عصر کے بعد یہ جلالی آیت صرف 21 بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی غیبی مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے، زیر زبر پیش حد مد کی اپنی رحمت کے صدقے میں معاف کرنا اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے تو نماز عصر کے بعد یہ جلالی آیت آپ لوگ 21 بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کے لیے ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، بہت سے ہم لوگ وظائف کرتے ہیں، کوئی پورے ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں پورا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے نہیں کیا ہوتا ہے، یا اس وقت ہمارا وہ کام بننا نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا ہوتا ہے وہ کام ہونے کا، تو جس کی وجہ سے ہمارا بنتا کام رک جاتا ہے۔ لیکن یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے اور اسی طرح سے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ کرو گے انشاءاللہ وہ مقصد آپ لوگوں کا پورا ہوگا۔ جس حاجت کے لیے کرو گے اللہ تعالیٰ وہ حاجت بھی پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی جس مقصد کے لیے بھی کرو گے، جس حاجت کے لیے بھی کرو گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے۔ کیسے پوری کریں گے؟ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی امداد، غیبی مدد آپ کے لیے آئے گی کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیسے رہا ہے، ہوا کیسے ہے۔ اگر تو آپ کا ایک بار کرنے میں آپ کا اپنا مقصد پورا ہو جائے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو بس ایک بار ہی کرنا ہے۔ اگر ایک دن میں عمل آپ کا کوئی جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہو، جس حاجت کے لیے آپ کر رہے ہو، اگر وہ حاجت اور مقصد پورا نہیں ہو رہا تو آپ یہ روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو کبھی ضرورت ہو، کوئی ایسی حاجت ہو جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کا وہ فوراً پورا ہو، تو اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ آپ جب چاہیں گے، آپ کا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے مدد ہوگی اور آپ کا، کیونکہ یہ وہ عمل میں آپ کو بتاؤں گی جو بہت ہی طاقتور ہے۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ اس کو جلالی آیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے انسان کی، وہاں سے مدد ہو جاتی ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی تو ہماری ایسی حاجتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی ہماری پوری ہو جائے، لیکن ابھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پورے ہونے کا حکم نہیں آیا ہوتا، تو ہمیں صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان ادھر مانگتا ہے ادھر اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، ہمیں اپنی جناب سے نوازے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ سے ہم لوگ جو بھی مانگے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ تو میں آپ لوگوں کو جو آج عمل بتانے لگی ہوں، اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ جی آپ لوگوں نے کرنا ہے نماز عصر کے بعد۔ یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب عمل ہے، سمجھیے گا۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، عمل کوئی بھی ہونا، نماز قرآن کے ساتھ میں پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھا کریں، اس کے بعد کوشش کیا کریں باوضو رہیں اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہا کریں، آیت کریمہ پڑھتے رہا کریں، درود پاک پڑھتے رہیں، اور نہیں کچھ پڑھ سکتے پہلا اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہا کریں، استغفار کرتے رہا کریں۔ آپ کی زبان پر جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا، تسبیحات ہوں گی، تو یقین کیجیے گا آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں تو میری اس بات پہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ آج سے ہی آپ لوگ یہ عہد کر لیں کہ آپ نے اپنی زبان کو اللہ کے کلام سے تر رکھنا ہے۔ مثلاً آپ بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر رہے لیکن سبزی بنا رہے ہیں، تو آپ آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، کچھ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر سبزی کھانا بنا رہے ہیں، روٹیاں بنا رہے ہیں، جو بھی ظاہری بات ہے لیڈیز گھر کے کام کرتی ہے، جب بھی آپ لوگ کام کریں تو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ ایک تو آپ کے اس کام میں برکت ہوگی، دوسری
آپ کے منہ سے اس وقت جو بھی بات نکلے گی اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ تو اس لیے ایسے وقت میں سوچ سمجھ کے آپ لوگوں نے بولنا، اپنے بچوں کا بھی سوچ سمجھ کے بولنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، پڑھ بھی رہی ہوتی ہیں اور منہ سے پتہ نہیں ایسی ایسی باتیں بھی نکال دیتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سمجھ لے کہ ہم کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کلامات جب بھی پڑھنی ہے، تسبیحات جب بھی کرنی ہے کام کرتے ہوئے، تو اپنے بچوں کے لیے سب کے لیے اچھا اچھا سوچنا ہے اور اچھا اچھا مانگنا ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ کسی کے لیے کچھ برا مانگیں گے یا سوچیں گے وہ پہلے ہمارے حق میں قبول ہوگا۔ تو ہم لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے عطا کرے، تو آپ پہلے وہ چیز دوسروں کے لیے مانگے، پھر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ خود ہی دے دے گا۔ اب میں آپ لوگوں کو عمل بتا دیتی ہوں، عمل آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے اس کو غور سے سن لیجئے گا۔ کوشش کیا کریں کہ جو عمل آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کو ایک کاپی پہ لکھ لیا کریں، کاپی پہ لکھ کے آپ لوگ سیو کر لیا کریں، بالکل ویسے ہی کیا کریں جس طرح سے بتایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بتائے گئے طریقے سے عمل نہیں کرتے، پھر ان کا کام پورا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں لو جی یہ تو ضعیف جھوٹے ہیں، یہ چیز نہیں ہوتی۔ جتنے یقین کے پختہ یقین کے ساتھ آپ لوگ عمل کرو گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب عمل میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جائے نماز سے اٹھنا نہیں، جائے نماز سے اٹھنا نہیں ہے۔ نماز اپنے جب پڑھنا ہے تو آپ نے پھر وہیں بیٹھ کر دعا مانگنے سے پہلے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں یا پھر 14 بار۔ پھر آپ لوگوں نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے 30 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ یہ آپ لوگوں نے 21 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 21 بار پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے کر کے یہ بھی آپ لوگوں نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک آخر میں بھی پڑھنا جتنا آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے اپنے جائز مقصد کے لیے، اپنی اس حاجت کے لیے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ پلک جھپکتے ہی پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فوراً غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ آپ کی وہ حاجت، آپ کا وہ مقصد منٹوں میں پورا ہو جائے۔ اے اللہ تعالیٰ کی ایسی آپ کو غیبی مدد آئے گی کہ آپ لوگوں کا وہ کام جو نہیں ہو رہا، جو آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، وہ منٹوں میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وسیلے بنائے گا، کون کیسے کس طرح سے حرکت میں آئے گا آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، کہاں کہاں سے ہوگا وسیلہ بنے گا، آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ بس اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ بہت آسان اور بہت سمپل سا عمل ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ لوگوں نے اول اور آخر جائے نماز سے اٹھنا نہیں ہے۔ اول پہلے آپ لوگوں نے پھر نماز عصر ادا کرنے کے بعد جائے نماز پہ بیٹھتے ہی آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے، 3، 7، 8 یا 11 بار، جتنی بار پڑھنا ہے پڑھ لیں۔ اس کے بعد پہلے آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھیں گے 21 بار، پھر آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ لوگوں نے 21 بار، اور پھر اس طرح ہی درود پاک آخر میں پڑھنا ہے، اور پھر اپنی حاجت کی مقصد میں دعا کے لیے آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا دینے، اللہ سے مانگنا ہے، رو کے مانگنا ہے، گڑ گڑا کے مانگنا ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے، جولی پھیلا کے مانگنا ہے، تاکہ جب آپ لوگ وہاں سے اٹھے تو آپ کے دل کو سکون ہو اور آپ کو اتنا یقین ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غیب سے میری مدد کریں گے اور میرا یہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں آپ لوگوں نے کن فیکون ضرور لکھنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ سے دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔